اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اردو چمن پارٹ 1 لیول 4 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پھلوں کے فائدے۔ ایک دن حامد اپنی والدہ کے ساتھ بازار گیا۔ والدہ یعنی امی کے ساتھ۔ پھلوں کی دکان پر رنگ برنگے تازے پھل رکھے ہوئے تھے، اور پھلوں کی دکان یعنی فروٹس کی جو دکان تھی وہاں پر تازے رنگ برنگے پھل رکھے ہوئے تھے، لال، پیلے، ہرے، بھورے، زعفرانی اور ملے جلے رنگ کے۔ اور وہ کیسے رنگ کے تھے؟ لال، پیلے، ہرے، بھورے، زعفرانی، ملے جلے رنگ کے پھل فروٹس وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ حامد کو پھلوں کے رنگ تو اچھے لگتے تھے، اور حامد کو پھلوں کے یعنی فروٹس کے رنگ تو اچھے لگتے تھے، لیکن ان میں کوئی مزہ نہیں آتا تھا۔ حامد کی امی سے اس کی پسند کا پھل پوچھا۔ حامد کی امی نے اس سے اس کی پسند کا فروٹ پوچھا تو اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ اس کی امی کو جواب دیا، مجھے پھل برے لگتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ مجھے پھل برے لگتے ہیں یعنی فروٹس برے لگتے ہیں۔ پھلوں نے یہ بات سنی تو انہیں بہت ناگوار گزری، اور پھلوں نے حامد کی بات سنی تو ان کو بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے حامد کو اپنے اپنے فائدے بتانے کا فیصلہ کیا، اور فروٹس نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اپنے اپنے فائدے بتانے کا فیصلہ کیا۔ سیب نے حامد سے کہا، میاں حامد، تمہیں شاید معلوم نہیں، میں طاقت کا خزانہ ہوں۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ سیب نے کہا کہ میاں حامد، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھ میں طاقت کے خزانے ہیں۔ جو مجھے صبح کھاتا ہے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے، اور وہ جو مجھے کھاتے ہیں وہ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ مجھ میں وٹامن اور جسم کے لیے دوسری اجزائیں ہوتے ہیں، اس لیے تو میرے بارے میں کہا گیا ہے، روزانہ ایک سیب کھاؤ اور ڈاکٹر سے بچو۔ سیب نے حامد سے کہا۔ سیب کی بات سن کر کیلا بولا، میں بھی کم نہیں ہوں، جو بھی مجھے کھاتا ہے بہت ساری بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ سیب کی بات سن کر کیلے نے بولا کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، جو بھی مجھے کھاتا ہے بہت ساری بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ میں غذا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی کرتا ہوں۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ مجھے کھائیں تو ان میں خون کی کمی دور ہوگی۔ یہ سن کر انگور کیسے چپ رہتے؟ اب یہ سیب اور کیلے کی بات سن کر انگور کیسے چپ رہتے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیلے اور سیب سے چھوٹے ہی صحیح لیکن ہم بڑے مفید ہیں، اور انگور نے کہا کہ ہم سیب اور کیلے سے چھوٹے ہی صحیح لیکن ہم بڑے فائدہ مند ہیں۔ بچوں اور بڑوں سب کے لیے ہم میں بھرپور غذائیت موجود ہے، اور ہمارے اندر بچوں اور بڑوں کے لیے بھی بھرپور غذائیت موجود ہے۔ ہم بہت جلدی ہضم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سب پھلوں نے اپنے اپنے فائدے بتائے، اور حامد کو پہلی بار پتہ چلا کہ تندرستی کے لیے پھل کھانا کتنا ضروری ہے، اور اس نے اسی دن سے پھل کھانے کا ارادہ کر لیا، اور حامد کو اسی وقت پتہ چلا کہ تندرستی کے لیے پھل کتنا ضروری ہے، اور حامد نے اسی وقت سے پھل کھانا شروع کر دیا۔ بچوں، سب پھل ہم سب کی صحت کے لیے اپنی اپنی جگہ بہترین ہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں 6 پھلوں کا ذکر آیا ہے۔ وہ کون سے ہیں بچوں؟ انار، انجیر، زیتون، کیلا، کھجور اور انگور۔ انار کا شمار جنت کے پھلوں میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کو بہترین پھل کہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انار کو شوق سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھے اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ انجیر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر میں کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے، جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ انگور میں وٹامن اے، پروٹین، انگور میں کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں، جو انسان کے لیے بہت فائدہ ہوتے ہیں۔ طبی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیلا عمدہ پھل ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی دوا بھی ہے۔ یہ جسم میں وٹامن سی کی کمی بھی دور کرتا ہے۔ بچوں، یہ آپ گھر پہ 1 سے 2 مرتبہ گھر پر ریڈ کیجیے۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔